بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آپ نے آج تک جتنی کہانیاں ہارر کے نام پر سنی ہوں گی اور جنات کے بارے میں جو کچھ سنا ہوگا، یہ کہانی ان سب سے مختلف اور بہت ہی دلچسپ ہے۔ یہ کہانی نئے دور کی ہے۔ یہ کہانی ایک لیپ ٹاپ کا راز ہے، ایک ایسا لیپ ٹاپ جو خوف کی علامت بن گیا تھا۔ میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، مارے خوشی کے میں پھولا نہ سما رہا تھا۔ خواب اس طرح پورا ہو جائے گا مجھے گمان تک نہیں تھا۔ میں نے لیپ ٹاپ چارجنگ پر لگایا اور چارجنگ سٹارٹ ہوئی تو میں اس کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا اور مختلف کیز پش کرنے لگا، مگر یہاں مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑا۔ کوئی بھی کی کام نہیں کر رہی تھی۔ مجھے لگا شاید ہینگ ہو گیا ہے۔ کافی دیر تک میں کیز پریس کرتا رہا مگر بے سود۔ البتہ ٹچ پیڈ صحیح چل رہا تھا۔ میں نے ٹچ پیڈ کی مدد سے کیز کو میڈیا پلیئر پر لا کر چوز کیا تو ویڈیوز کے نام سے آہستہ آہستہ ایک فولڈر کھلنے لگا۔ لیفٹ پر ڈبل کلک کرنے سے ویڈیو کا فولڈر اوپن ہو گیا۔ یہ تبدیلی خوشگوار تھی اور میں پر امید ہو گیا، ایکسائٹڈ بھی۔ میں نے یوں ہی ایک ویڈیو پلے کی اور جلد ہی میں اکتا کر دوسری ویڈیو پلے کرنے لگا جس پر ایک پرانے گانے کا نام لکھا تھا۔ ویڈیو پلے ہوتے ہی میں نے فارورڈ کی، پھر تیسری ویڈیو پلے کی، یہ بھی کوئی گانا تھا۔ 5واں، 6واں، 7واں سارے فولڈرز کی ویڈیوز میں نے پلے کی، ہر ایک میں تقریباً ایک ہی سین، کھلے آسمان تلے پھیلا ہوا وسیع و عریض سمندر، پھر اچانک پرسکون سمندر میں جیسے طوفان آ جاتا ہے اور سمندر کی بکھری ہوئی لہریں ہر چیز کو تہس نہس کر دیتی ہیں۔ 20-30 ویڈیوز میں نے مستقل مزاجی سے چیک کر ڈالی اور سبھی میں ایک ہی جیسے سین تھے۔ میں سر پکڑ کر پشت سے سر ٹکا کر بیٹھ گیا۔ خواب پورا تو ہو گیا مگر ارمانوں کا بیڑا غرق ہو گیا۔ میری بہت خواہش تھی کہ میرا لیپ ٹاپ ہو تاکہ میں بہت سے کام آسانی سے انجام دے سکوں۔ میری یہ خواہش پوری ہونے میں میرے بیوی اور بچے رکاوٹ تھے۔ ان کے اخراجات جو بھی میں کماتا تھا ان پر لگ جاتا تھا۔ یوں میں بس خواب دیکھ کر رہ جاتا کہ میں کبھی ترقی کروں گا۔ میں بہت چھوٹا سا پراپرٹی ڈیلر تھا۔ میرا کوئی باقاعدہ آفس نہیں، گھر کی بیٹھک میں دفتر کھول رکھا تھا۔ محلوں کے چھوٹے چھوٹے پلاٹس اور گھروں کو رینٹ پر اٹھوانا بڑے کام کا انتظار کرتا رہتا تھا۔ اس لیپ ٹاپ کی کہانی تھوڑی سی مختلف ہے۔ یہ مجھے اتفاقیہ ہی مل گیا۔ میں نے اس کے مالک کو تلاش کرنے کی بہت کوشش کی مگر کوئی بھی اس کی ملکیت کا دعوے دار سامنے نہیں آیا، تو میں نے سوچا کہ میں اسے اپنے استعمال میں لے آؤں گا اور یوں میرا کام بھی آسانی سے ہوتا رہے گا۔ میں نے اپنی درینہ خواہش کو پایۂ تکمیل تک پہنچا دیا اور قریبی دوستوں سے لیپ ٹاپ کا تھوڑا بہت استعمال سیکھا۔ کچھ تو اینڈرائڈ موبائل ہونے کی وجہ سے بھی مجھے آسانی ہو گئی، مگر میرے ارمانوں پر پانی پھر گیا۔ لیپ ٹاپ تو خراب نکلا، سوائے میڈیا پلیئر کے کچھ بھی ٹھیک نہیں تھا۔ میں نے خود کو سوچوں کے گرداب سے نکالا اور آنکھیں مسل کر دکھتے ہوئے دل کے ساتھ شٹ ڈاؤن کرنے کا ارادہ کیا۔ ابھی میں نے لیپ ٹاپ کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ میرا ہاتھ جہاں تھا وہیں رک گیا۔ بات ہی کچھ ایسی تھی کہ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر پانی ہی پانی لہریں لے رہا تھا۔ یہ نظارہ دیکھ کر ساکت ہو گیا۔ میری نظریں اسکرین پر ایسے جمی ہوئی تھیں جیسے میں نے کوئی شیطان دیکھ لیا ہو۔ مارے تجسس کے میں محبوط سا ہو گیا تھا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ہاتھ آگے بڑھایا اور اسکرین کو ٹچ کیا تو اسکرین سے پانی کا فوارہ پھوٹ نکلا۔ پانی شرر شرر بہنے لگا۔ میری چیخ نکل گئی اور میں اچھل کر پیچھے ہٹا۔ میرا لباس پانی میں شرابور ہو گیا۔ چیخ کی آواز سن کر شازیہ بھاگتی ہوئی کمرے میں آئی تو میں ایک طرف ہانپتا کھڑا ہوا تھا۔ کہنے لگی، آپ چیخ کیوں رہے ہیں؟ اس نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں نے کہا ہے، میں جیسے کوئی خواب دیکھ رہا تھا۔ چونک کر بولا، کچھ نہیں۔ مجھے حیرت کا جھٹکا لگا کہ پانی کا اب کوئی بھی نشان نہیں تھا۔ میں نے جلدی سے لیپ ٹاپ شٹ ڈاؤن کیا اور سوئچ بورڈ سے چارجر کا پلگ کھینچ کر نکالا اور لیپ ٹاپ کو بیڈ کے نیچے رکھ دیا۔ میری بیوی میری حرکتوں پر حیران ہو رہی تھی۔ میں اس واقعے کو اپنا وہم سمجھ رہا تھا، پھر بھی کہیں نہ کہیں خوف کے شکنجے میں آ چکا تھا۔ وہ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ رات کے 10 بج گئے۔ میں سگریٹ سلگھا کر صحن میں چلا آیا اور کش پر کش لینے لگا۔ اس واقعے کو میں حقیقتاً ذہن سے چھٹک نہیں پا رہا تھا۔
شروع تاریخوں کا کمزور سا چاند آسمان پر روشنی بکھیر رہا تھا۔ میری پوری کوشش تھی کہ پہلے ہونے والے عجیب و غریب واقعے کو اپنا وہم باور کر سکوں یا کوئی منطقی جامہ پہنا سکوں، مگر یہ میرے بس سے باہر تھا۔ آنگن میں ایک بڑا سا درخت لگا تھا جو مجھے بہت عزیز تھا۔ میں اکثر فرصت کے اوقات میں اس کے سائے میں بیٹھ کر قدرت کی ٹھنڈک اور تازگی اپنے اندر اتارتا تھا۔ اس کے پتوں سے چھن چھن کر آنے والی چاندنی نے رات کے اس وقت کو بہت خوبصورت سما باندھ دیا تھا۔ میں مستقل پریشان خیال کا شکار تھا، اس لیے کہ قدرت کی یہ تازگی بھی مجھ پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اوپر تلے کئی سگریٹ پھونکے اور پھر واپس اپنے کمرے میں چلا آیا۔ تب تک شازیہ تھک ہار کر نیند کی وادیوں میں کھو چکی تھی۔ اسے سوتا پا کر میں بچوں کے کمرے میں آیا تو ان کے کمروں کی لائٹس آف تھیں، وہ بھی سو چکے تھے۔ بچوں کی طرف سے مطمئن ہو کر میں بھی سونے کے لیے کمرے میں آیا اور بیڈ پر لیٹ گیا۔ جلد ہی نیند نے مجھ پر غلبہ پا لیا۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا، ہلکی سی آہٹ سے میری آنکھ کھل گئی۔ آہٹ وقفے وقفے سے ہو رہی تھی۔ میری نیند میں جب خلل پیدا ہونے لگا تو میں نے کسمسا کر آنکھیں کھول دیں، سائڈ ٹیبل پر پڑا لیمپ آن کیا اور پورے کمرے کا جائزہ لیا۔ مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے کمرے میں کوئی چوہا یا بلی گھس آیا ہے اور اب آہٹیں پیدا کر رہا ہے۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، حرکت کا کوئی محرک مجھے نظر نہیں آیا تو پھر میں سو گیا۔ ابھی میں کچی نیند میں ہی تھا کہ وہ آہٹ نما آواز پھر سے ابھری۔ میں نے جھنجھلا کر چادر منہ سے اتار دی اور آہٹ کی سمت کا اندازہ کرنے کے لیے دھیان سے سننے لگا۔ آواز ایسی تھی جیسے کوئی ہلکے وزن کی چیز بھاری جھٹکے سے ادھر ادھر لڑک رہی ہو۔ پھر میں نے آہٹ کی سمت کا جائزہ لیا۔ آواز فرش میں سے آ رہی تھی۔ میں نے گردن موڑ کر نیچے فرش پر دیکھا تو دھنگ رہ گیا۔ لوشن کی خالی شیشی فرش پر ادھر ادھر لڑک رہی تھی اور اس کو ہلانے کا باعث وہ پانی تھا جو فرش پر پھیلا ہوا تھا۔ میں اچھل کر بیڈ سے نیچے اترا یہ دیکھنے کے لیے کہ پانی کہاں سے آ رہا ہے۔ میں نے ٹیوب لائٹ آن کر کے شازیہ کی نیند خراب نہیں کرنی تھی، لہٰذا میں نے لیمپ کی روشنی میں ہی کمرے کے کونے کونے کو غور سے دیکھنے کا ارادہ کیا۔ اٹیچ باتھ روم کا تو میرے چھوٹے سے گھر میں کوئی تصور ہی نہیں تھا، تو پھر یہ پانی آخر آیا کہاں سے؟ میں سوچنے لگا۔ کافی دیر تک مجھے پانی کے داخل ہونے کا کوئی سراغ نہ ملا کہ پانی کہاں سے داخل ہو رہا ہے۔ میں چلتا ہوا دروازے تک آیا تو چھپ چھپ کی آواز واضح سنائی دی۔ شاید میرے پیروں کے نیچے بھی پانی تھا۔ دروازہ کھولا تو باہر سب ٹھیک تھا۔ میں پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ اسی پریشانی میں نے ٹراؤزر کی جیبیں ٹٹولیں، سگریٹ نکالا۔ ابھی سلگھا کر ایک کش لیا ہی تھا کہ چونک کر مڑا۔ شر شر کی آواز کے ساتھ پانی کا اخراج تیزی اختیار کر رہا تھا۔ بتدریج پانی کا لیول کمرے میں بڑھنے لگا۔ میں نے اپنے پیروں کی طرف دیکھا جو ٹخنوں تک پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ یخ ٹھنڈا پانی میرے پیروں کو منجمد کیے دے رہا تھا۔ اچانک مجھے بیڈ کے نیچے روشنی سی نظر آئی۔ میں نے بیڈ کے نیچے جھانکا تو میرا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ پانی کی سطح پر لیپ ٹاپ تیر رہا تھا اور وہ آن تھا۔ پانی کسی ٹیوب ویل کی مانند اس میں سے نکل رہا تھا۔ میں فوراً اسے پکڑنے کے لیے آگے بڑھا مگر لیپ ٹاپ میری پہنچ سے دور تھا۔ پھر اچانک میں جلدی سے بیڈ کی دوسری جانب جا کر اسے پکڑنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ پھر بھی میرے ہاتھ میں نہیں آیا۔ مجھے خیال آیا کہ کسی چیز سے کھینچ کر اسے نکالوں تو میں باہر کی طرف بھاگا۔ جیسے ہی کمرے سے نکلا مجھے چکر سا آ گیا۔ میں لہرا گیا تو میں نے دیوار کا سہارا لے کر خود کو گرنے سے بچایا۔ یہ کیا مصیبت ہے؟ دوسرے کمرے میں بھی پانی ہی پانی بھرا تھا، شاید اس لیے کہ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا۔ وائپر، ڈنڈا، جھاڑو، میں نے ہر اس چیز سے لیپ ٹاپ کو نکالنے کی کوشش کی جو اس وقت گھر میں دستیاب تھی۔ ہر ممکن کوشش کے باوجود لیپ ٹاپ بیڈ کے نیچے سے نہ نکلا۔ پھر بھی پریشانی کے عالم میں سگریٹ کی مجھے طلب ہوئی تو میں نے اپنی جیب ٹٹول کر سگریٹ نکالنا چاہی مگر میں کمر تک پانی میں تھا تو سگریٹ بھی جیب میں بھیگ چکے تھے۔ سگریٹ بھیگنے کے خیال سے ہی میرے ذہن میں دھماکے ہونے لگے۔ لیپ ٹاپ نکالنے اور پانی کا اخراج بند کرنے کے چکر میں شازیہ کو بھول گیا تھا۔
مجھے سب سے پہلے اسے جگا کر صورتحال سے آگاہ کرنا چاہیے تھا، مگر شازیہ اور بیٹ دونوں پانی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں دیوانہ وار شازیہ کو جھنجھوڑنے لگا۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر مجھے بچوں کی یاد آئی تو میں پاگلوں کی طرح بچوں کے کمرے میں دوڑا ہی تھا کہ کسی چیز سے ٹکرا کر گر گیا، پھر گر کر سنبھلا اور بچوں کی طرف اندھا دھند بھاگا۔ بچوں کے کمرے کا دروازہ کھولا تو پانی کا بہت بڑا ریلا میرے سر پر سے گزر گیا۔ کمرے میں پانی فل بھرا ہوا تھا۔ اس کے بعد تو آسمان میرے سر پر ٹوٹ پڑا۔ بچے بھی مردہ حالت میں پائے گئے۔ خدایا، میری آواز شیر کی دھاڑ سے بھی بلند تھی۔ میں بے دم سا ہو کر پانی میں بیٹھتا چلا گیا۔ میرا سانس رکنے لگا۔ میں نے بھی خود کو پانی کے حوالے کر دیا۔ جب میرے بچے اور بیوی مر گئے ہیں تو میں جی کر کیا کروں گا؟ بس اسی سوچ نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ جانے کب میری آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ میں نے آنکھیں کھولیں تو شازیہ ستا ہوا چہرہ لیے میرے اوپر جھکی ہوئی تھی۔ میں نے گھبراہٹ کے مارے پوچھا، بچے کہاں ہیں؟ وہ سو رہے ہیں اپنے کمرے میں، شازیہ بولی تھی۔ میں اس کو ایک طرف ہٹا کر تیزی سے بچوں کے کمرے کی طرف آیا تو میری جان میں جان آئی۔ دونوں ننھے فرشتے سکون سے سو رہے تھے۔ یقیناً میں نے بہت بھیانک خواب دیکھا ہے۔ خواب کی سنگینی کا سوچ کر ہی مجھے جھرجھری آ گئی۔ میں تھکے تھکے قدموں سے واپس آیا تو شازیہ پریشان بیٹھی تھی۔ اس نے اچھی بیوی کی طرح زیادہ کریدا تو نہیں، مگر تشویشناک نظروں سے مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، تم سو جاؤ، بچوں کو اسکول کے لیے بھی تیار کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ تم صبح سوتی ہی رہ جاؤ۔ غرض میں نے اسے بھلا پھسلا کر سلا دیا، مگر جب میں خود سونے کے لیے لیٹا تو مجھے ایک زوردار جھٹکا لگا اور میں اٹھ بیٹھا۔ مجھے لگا کہ میرا بستر گیلا تھا۔ تمام رات آنکھوں میں کٹی سوچوں کی یلغار مجھے نڈھال کیے دے رہی تھی۔ فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ سچ ہے یا خواب۔ خدا خدا کر کے میرے کانوں میں فجر کی اذان کی آواز سنائی دی تو میں نے رخ موڑ کر شازیہ کو دیکھا۔ وہ دنیا مافیا سے بے خبر سو رہی تھی۔ میں آواز پیدا کیے بغیر اٹھا اور وہ شیطانی لیپ ٹاپ بیڈ کے نیچے سے نکالا۔ حیرت انگیز طور پر رات کی نسبت میں نے اسے آسانی سے نکال لیا تو قہر آلود نگاہوں سے اسے گھورا، پھر بغل میں دبا کر دبے پاؤں آنگن سے بائک نکال کر گلی میں آ گیا اور سٹارٹ کیے بنا ہی چل پڑا۔ میں اس وقت لوگوں کی نیند خراب نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ میری بائک کا سائلنسر نہیں تھا۔ اپنے گلی محلے سے کافی دور جا کر میں نے بائک سٹارٹ کی اور اسی ویران ٹیلے کی جانب چلا جہاں سے مجھے یہ منحوس لیپ ٹاپ ملا تھا۔ آدھے گھنٹے بعد میں اس ویران ٹیلے پر پہنچ گیا۔ میں نے لیپ ٹاپ کو ایک چرمی بیگ میں بند کر رکھا تھا، سو بیگ سمیت ہی اس کو اچھال کر دور جھاڑیوں میں پھینک دیا اور واپسی کی راہ لی۔ میں خود کو بہت ہی فریش محسوس کر رہا تھا، لہٰذا میں گھر جانے کی بجائے ایک دوست کی طرف چلا گیا۔ دوست سے ملاقات کے دوران میں بھی چمکتا رہا۔ وہاں سے اٹھا تو فون پر ایک کلائنٹ سے میٹنگ طے کر کے گھر جانے کا ارادہ باندھا۔ میں گھر میں داخل ہوا تو بہت ہی خوشگوار موڈ میں تھا۔ میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی کہا، ارے بھائی، ناشتہ نہیں کرواؤ گی کیا؟ وہ کچن سے برآمد ہوئی۔ اس کے دونوں ہاتھ آٹے میں لتھڑے ہوئے تھے اور بالوں کی ایک آوارہ لٹ جو اس کے ماتھے پر جھول رہی تھی، اس کو ہٹانے کے چکر میں وہ بالوں پر بھی آٹا لگا چکی تھی۔ ابھی تو آپ آئے ہیں، ذرا دم تو لے لیں۔ وہ مجھے ہر روز سے کہیں زیادہ خوبصورت لگی۔ وہ اپنی بات کہہ کر پھر کچن میں غائب ہو گئی۔ میں بے خود سا ہو کر اس کے پیچھے لپکا۔ ابھی کچن کے دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ زمین نے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ غصے کی ایک تیز لہر میرے وجود میں دوڑ گئی۔ شازیہ، میں چلایا۔ وہ تقریباً بھاگی ہوئی آئی۔ کیا بات ہے زاہد، آپ اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ میں نے کہا، یہ یہاں کیسے آیا؟ کیسے آیا مطلب؟ اس نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا، آپ گھر میں نہیں تھے تو میں نے سوچا چارجنگ پہ لگا دوں تاکہ آپ کے آنے تک چارج ہو جائے، ویسے بھی بجلی کا کیا بھروسہ۔ میں نے اپنے لہجے کو حتی الامکان نارمل بناتے ہوئے پوچھا، کب لگایا؟ مطلب کتنی دیر کا لگایا ہوا ہے چارجنگ پر؟ کہنے لگی، جب صبح میں اٹھی تو آپ گھر پر نہیں تھے، میں نے سوچا آپ کسی ضروری کام سے گئے ہوں گے، تبھی میں نے اسے چارجنگ پر لگا دیا۔ میں بالکل چکرا کر رہ گیا تھا۔
میں نے غصے سے وہ لیپ ٹاپ دوبارہ بیگ میں بند کیا اور گھر سے نکل گیا۔ بیوی مجھے پکارتی ہی رہ گئی۔ لیپ ٹاپ کو لیے میں سڑک پر تیزی سے جا رہا تھا کہ اچانک میری نظر سڑک کے کنارے نصب ایک بورڈ پر پڑی جس پر ایک عبارت درج تھی: عامل بنگالی، کالے علم کی کاٹ کے ماہر، آپ کیسی ہی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کی ہر پریشانی کا حل آپ سے اتنا دور ہے جتنا آپ ہم سے دور، تو دیر نہ کیجیے، ابھی تشریف لائیے۔ ہمارے علم کو کوئی کاٹ نہیں کر سکتا، اگر کر پائے تو ایک بڑی رقم انعام کے طور پر دی جائے گی۔ عامل بنگالی کا چیلنج ہے۔ سکھ کا سانس میرے لبوں سے آزاد ہو گیا۔ میں نے دل میں اطمینان اترتا محسوس کیا اور بنا سوچے سمجھے عامل بنگالی کے آفس کی طرف بڑھا۔ یہ ایک 3 منزلہ چوکور عمارت تھی۔ نیچے والے فلیٹ پر دکانیں اور اوپر آفس اور اس سے اوپر فلیٹس بنے ہوئے تھے۔ میں اپنے مطلوبہ آفس میں پہنچا۔ یہ ایک ویل ڈیکوریٹڈ آفس تھا۔ فرش پر ایرانی قالین، قیمتی فرنیچر، کھڑکیوں پر پڑے پردے، غرض ہر چیز A to Z اپڈیٹڈ تھی۔ مجھے لگا میں کسی غلط جگہ آ گیا ہوں، کیونکہ میرے تصور میں عامل کا آفس گندا مندہ، ہڈیوں کھوپڑیوں سے مزین اور دیواروں پر عجیب عجیب پوسٹر ہوتے ہیں، مگر یہاں تو سبھی کچھ الٹ تھا۔ میں مایوس ہو کر واپس مڑنے ہی لگا تھا کہ میری نظر ان تصویروں پر پڑی جو دیکھنے میں پیروں فقیروں ٹائپ بزرگوں کی تھیں۔ ٹیبل کے پیچھے والی دیوار پر سرٹیفکیٹ ٹنگے ہوئے تھے اور ٹیبل پر چند اگربتیاں جل رہی تھیں۔ خوشبو میرے نتنوں میں گھس رہی تھی، مگر دھوئیں کا نام نشان نہیں تھا۔ اتنے میں ٹیبل کی دوسری جانب سے ایک چہرہ نمودار ہوا۔ میں نے کھنکھار کر گلا صاف کیا اور آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ اس نے میرے آنے کا مقصد دریافت کیا۔ پہلے تو میں جھجکا، دیکھنے میں اچھا خاصا معقول آدمی تھا، مگر نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں لال سرخ تھیں جیسے ابھی ان سے خون ٹپک پڑے گا۔ ان کو دیکھ کر خوف آتا تھا۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کہیں یہ شخص فراڈ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر فراڈ ہے بھی تو زیادہ سے زیادہ چند روپے ہی مانگے گا، اسے آزمانے میں کیا حرج ہے۔ میں نے خود کو ذہن ہی ذہن میں سمجھایا اور اسے الف سے یہ تک ساری داستان سنا دی۔ سناتے سناتے جب میری آنکھوں میں وہ رات کا سین لہرایا تو میرا لہجہ بھرا گیا۔ بچوں کی معصوم صورتیں میری ذہن میں گردش کرنے لگیں۔ وہ سکون سے کرسی کی پشت پر ٹیک لگائے آرام سے میری بات سن رہا تھا۔ شاید اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو یہ بات نہ سنتا بلکہ میرا مذاق اڑانے لگتا، لیکن ان لوگوں کا شاید کام ہی ایسے معاملات کو ہینڈل کرنا تھا، لہٰذا اس کے پرسکون چہرے نے مجھے مطمئن کیا اور میں اسے ساری بات بتانے پر مجبور ہو گیا۔ میری ساری بات سننے کے بعد اس نے کہا، مجھے لگتا ہے آپ جادو کے نہیں بلکہ کسی بدروح کے چکر میں پھنس گئے ہیں، کیونکہ آپ کے ساتھ ہونے والے واقعات کی شروعات تب ہوئی جب آپ یہ لیپ ٹاپ گھر میں لائے۔ جی، میں نے کہا، دیکھیں اس کائنات میں انسانوں اور جانوروں کے علاوہ اور بھی بہت ساری مخلوقات پائی جاتی ہیں جو اکثر اوقات ہماری نظروں سے اوجھل ہوتی ہیں، مگر یہ ہمارے لیے اتنی ہی خطرناک اور نقصان دہ ہوتی ہیں جتنی کہ نظر آنے والی مخلوقات، بلکہ نظر نہ آنے والا دشمن زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کہہ کر اس نے رائٹنگ پیڈ پر آڑی ترچھی لکیریں کھینچنا شروع کر دیں۔ چند لمحے ایسے ہی خاموشی کی نظر ہو گئے تھے۔ کہنے لگا، آپ کا کام ہو جائے گا، مگر اس کے لیے کچھ خاص چیزوں کی ضرورت پڑے گی، اگر آپ انتظام کر سکیں تو۔ وہ بولا۔ میں نے کہا، جی بتائیے کون سی چیزیں، میں اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی لانے کو تیار ہوں۔ اس نے کاغذ پر ایک لسٹ بنا کر مجھے دے دی تھی، جس میں دیسی گھی کا ڈبہ، لوہان، سندل، مٹھائی اور ایک زندہ الو، اس کے علاوہ بھی کافی عجیب و غریب چیزیں شامل تھیں جن کو نہ میں جانتا تھا اور نہ ہی میں نے کبھی انہیں دیکھا تھا۔ یہ لسٹ دیکھ کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے اور میرے دونوں ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں مارے پریشانی کے دوبارہ مایوس ہو گیا تھا۔ بھائی صاحب، یہ چیزیں مہیا کرنا تو میرے بس سے باہر ہے، اگر آپ خود انتظام کر لیں تو۔ میں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ ٹھیک ہے، آپ ان چیزوں کی قیمت ادا کر دیں، میں کر لیتا ہوں۔ اس نے ایک بار پھر لسٹ بنا کر میرے سامنے کر دی۔ 5000 ان چیزوں کا بل بن رہا تھا، جس میں سے اس نے مزید 5000 اپنی فیس شامل کر دی تھی۔
میں اب حقیقتاً سوچ میں پڑ گیا تھا۔ میں نے کہا، کیا آپ کو یہ مطلوبہ رقم ایڈوانس ادا کرنا ضروری ہے؟ کیونکہ میں دل ہی دل میں اس فراڈیے دھوکے باز سے ڈر بھی رہا تھا۔ جس طرح میڈیا نے ان لوگوں کے چہرے بے نقاب کیے تھے، میں آئے دن ٹی وی پر دیکھتا رہتا تھا۔ وہ شاید میری پریشانی بھانپ گیا تھا، اسی لیے بولا، نہیں، آپ صرف سامان کی قیمت ایڈوانس دے دیں، میں ابھی سے کام شروع کر دیتا ہوں۔ میرے چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کر وہ پھر گویا ہوا، آپ گھبرائیے نہیں، آپ کا کام تسلی بخش ہوگا، اس کام میں دھوکہ یا فراڈ بالکل بھی شامل نہیں ہے۔ اس کی زبان سے یہ الفاظ سن کر کچھ ڈھارس ہوئی تو میں اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے کہا، میں رقم کا انتظام کر کے دوبارہ یہاں آؤں گا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے۔ اس کے اطمینان بھرے چہرے سے مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی فراڈ نہیں کرے گا۔ میں آپ کے آنے تک پڑھائی سٹارٹ کر دیتا ہوں، وہ کرسی سے کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ جیسے تیسے کر کے میں نے شام تک 5,000 روپے کا انتظام کیا اور اس کے آفس پہنچ گیا۔ میں نے رقم اس کے سامنے ٹیبل پر رکھ دی، جس کو اٹھا کر اس نے دراز میں ڈالا اور پھر دراز کو لاک کر کے چابی جیب میں ڈال لی۔ پھر وہ مجھے لے کر آفس سے متصل ایک اور کمرے میں آ گیا۔ اس کے کہنے پر میں نے جوتے کمرے کے باہر اتار دیے اور کمرے میں داخل ہوا تو سرخ قالین بچھا ہوا تھا۔ یہاں کسی بھی قسم کا کوئی فرنیچر موجود نہیں تھا۔ ہاں، البتہ کمرے کے درمیان میں ایک انگیٹھی پڑی ہوئی تھی۔ ایسی انگیٹھی میں نے اکثر فلموں اور ڈراموں میں دیکھی ہے، جو ہندو پنڈتوں یا پھر سادھوں کے پاس ہوتی ہے۔ ہم دونوں انگیٹھی کے ارد گرد آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ اس عامل نے ہمارے گرد انگلی کے اشارے سے ایک دائرہ بنا کر کھینچا اور بولا، کچھ بھی ہو جائے، تم اس دائرے سے باہر مت نکلنا۔ اور پھر وہ سامان قریب کر لیا جو اس کے ساتھ پہلے سے ہی ارینج کر کے اس نے رکھ دیا تھا۔ پھر اس نے اپنے ماتھے پر ایک سرخ رنگ کا ٹیکا سا لگایا اور کسی اندیکھی ہستی کو سجدہ کیا۔ پھر اس نے انگیٹھی میں آگ جلا دی۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا تھا، ساتھ ہی ساتھ وہ گھی کے ڈبے سے تھوڑا تھوڑا گھی لیتا اور آگ میں ڈالتا جاتا۔ میں سہما اس کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ شام سے رات ہو گئی۔ وہ ایسے ہی مختلف چیزیں آگ میں ڈالتا اور بڑبڑاتا رہا۔ دھواں کمرے میں بھر گیا تھا اور اب چیزوں کے آگ میں جلنے کی وجہ سے وہاں بدبو پیدا ہو رہی تھی۔ مجھے اور کچھ نہ سوجا تو میں نے جیب سے سپاری نکال کر منہ میں ڈالی اور آنکھیں بند کر کے اسے سوچنے لگا۔ آنکھیں بند کرتے ہی مجھے نیند کے جھونکے آ گئے اور میں اونگ گیا۔ جانے کتنی دیر میں اونگتا رہا تھا۔ الو جو کہ پنجرے میں بند تھا اب پھڑپھڑانے لگا تو اس کے پھڑپھڑانے سے میری آنکھ جھٹ سے کھل گئی۔ اب کمرے کا ماحول بہت ہی پراسرار اور خوفناک لگ رہا تھا۔ ادھر آگ کے شعلے لپک لپک کر بڑھ رہے تھے اور آگ کی تپش سے پسینہ میرے چہرے اور جسم پر پھوٹ پڑا تھا۔ عامل بنگالی ایسے ہی آنکھیں موندے بڑبڑاتے ہوئے آگ کو گرما رہا تھا۔ ایسے میں الو نے ایک زوردار چیخ ماری اور الو کی چیخ نے کمرے کی خاموشی کو یکدم سے چیر دیا تھا۔ الو کی چیخ میں نے پہلی بار سنی تھی۔ یہ اتنی خوفزدہ تھی کہ میں سانس لینا بھول گیا۔ یہ سن کر عامل نے بھی آنکھیں کھول دی تھیں۔ اب وہ غور سے آگ کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں مختلف چیزیں جل چکی تھیں، مگر اب ایک اور منظر میری حیرت کو بڑھانے کے لیے موجود تھا۔ آگ کے شعلے دیکھتے ہی دیکھتے ڈراؤنے ہیولوں کا روپ دھار چکے تھے۔ اب عامل نے پنجرے کا دروازہ کھولا اور اس میں سے اس الو کو باہر نکال دیا۔ الو کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت تھی۔ پھر عامل نے ایک تیز چھری لی اور اس کو ترچھا کر کے الو کی گردن پر یوں رکھا کہ شارک کٹنے نہ پائے۔ الو کا خون تیزی سے بہنے لگا اور اس کی دردناک چیخیں گونجنے لگیں۔ عامل نے جلدی سے پیالی آگے کی اور اس پیالی میں خون جمع ہونے لگا۔ جب تک خون پرندے کے جسم میں تھا، عامل نے اس کے پھڑپھڑاتے وجود کو پیالی سے نہیں ہٹایا۔ آخری قطرے تک نچوڑ کر الو ابھی زندہ ہی تھا کہ اسے آگ میں پھینک دیا۔ میں اس کی اس حرکت پر بھنا گیا۔ عامل کی یہ صفاقی غیر انسانی تھی۔ کمرے میں الو کی چیخیں گونجیں۔ میں نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ کافی دیر کانوں پر ہاتھ رکھے رہے
مگر پھر کچھ دیر بعد مجھے کانوں سے ہٹا کر ناک پر رکھنے پڑے کیونکہ ہر طرف گوشت جلنے کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ عامل کی گرجدار آواز سن کر میں نے آنکھیں کھولیں تو دنگ رہ گیا۔ کمرے میں ایک روح موجود تھی، سفید رنگ میں لپٹا، اس کا چہرہ بھی لٹھے کی مانند سفید پڑا ہوا تھا۔ تم کون ہو اور اس لیپ ٹاپ میں کیسے آئی ہو؟ میرا نام آنی ہے اور یہ لیپ ٹاپ میرا ہے، وہ بولی تھی۔ تو تم اسے ستا کیوں رہی ہو؟ عامل نے پوچھا۔ کیونکہ میں مکتی چاہتی ہوں، وہ دھیرے سے بولی۔ وہ بدروح تھی جسے عامل نے اپنے عمل سے حاضر کیا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار کسی بدروح کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کسی روبوٹ یا معمول کی طرح بول رہی تھی، ہر قسم کے جذبات سے عاری۔ کیسے اور کہاں قتل ہوئی تم؟ عامل کے اس سوال پر وہ بدروح بولی، مجھے واصف نے قتل کیا، وہ میرا کلیگ تھا، میں حسن اور خوبصورتی کا شہکار تھی، وہ ہمیشہ مجھے ستائشی نظروں سے دیکھتا تھا، مگر اس کی پسندیدگی میرے لیے موت کا باعث بن گئی۔ میں بھی اپنے حسن پر بہت نازاں تھی۔ اس بدروح کے حلیے سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ وہ کافی حسین تھی۔ اندھیرے میں بھی اس کا چہرہ چمک رہا تھا۔ چند سال پہلے جب سوشل میڈیا نے فیس بک متعارف کروایا تو لوگوں کو جیسے اکاؤنٹ بنانے کا بخار چڑھنے لگا۔ مجھے بھی یہ شوق ہوا اور میں نے بھی فارغ وقت میں اس دلچسپ مشغلے کا لطف اٹھانا شروع کر دیا۔ اسی شوق کی تسکین کے لیے میں نے یہ لیپ ٹاپ خریدا۔ میرا یہ شوق بہت مہنگا تھا، میری جمع پونجی اس پر لگ گئی۔ میں اس کی بہت حفاظت کرتی تھی۔ ایک دن میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا۔ اسی دوران واصف وہاں پر آ گیا۔ اس نے مجھے پریشان دیکھا تو میرے پاس آ گیا، کہنے لگا کیا بات ہے، تم آج پریشان لگ رہی ہو؟ میں نے کہا میرا لیپ ٹاپ خراب ہو گیا ہے، اتنی محنت سے میں نے خریدا تھا اور ابھی یہ بالکل نیا ہی ہے لیکن یہ کام نہیں کر رہا۔ اس دن اس نے مجھے لیپ ٹاپ ٹھیک کر کے دیا تو وہ سیدھا میرے دل میں اتر گیا تھا۔ ہمارے سرکل میں اسے ان چیزوں کا سب سے زیادہ علم تھا۔ جس کسی کا بھی موبائل یا لیپ ٹاپ خراب ہوتا تھا وہ اس کے پاس لے جاتا تھا اور یہ اسے منٹوں میں ٹھیک کر دیتا تھا۔ یوں میری اس کے ساتھ دوستی ہو گئی۔ وہ بھی کمال شخصیت کا مالک تھا، ایسی ایسی باتیں کرتا تھا کہ میں سنتی ہی چلی جاتی تھی۔ وہ اکثر میری خوبصورتی کی تعریف کیا کرتا تھا، کہتا تھا کہ تم جیسی خوبصورت لڑکی میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ ایک دن میں اپنے موبائل پر سیلفی بنا رہی تھی کہ مجھ سے کہنے لگا لاؤ میں تمہاری تصویر بناتا ہوں، تمہیں پتہ ہی نہیں کہ تم کتنی حسین ہو، میں تصویر بناؤں گا تو بہت اچھی آئے گی کیونکہ میں پروفیشنل فوٹوگرافر ہوں۔ میں نے اس کو اپنا موبائل دے دیا اور وہ میری تصویریں کھینچنے لگا۔ تصویریں کھینچتے کھینچتے بولا کہ تمہارا موبائل اچھا نہیں ہے، میرے پاس پروفیشنل کیمرہ ہے، اگر تم میرے ساتھ چلو تو میں تمہاری ایسی تصویریں بناؤں گا کہ تمہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ پہلے تو میں ذرا جھجکی مگر اب میں اس پر اعتماد کرنے لگی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے مگر مجھے کیا کرنا ہوگا؟ کہنے لگا یہاں سب لوگ دیکھ رہے ہیں، تصویریں بنانا ٹھیک نہیں ہے، تم ایسا کرو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو، میں نے گھر میں چھوٹا سا اسٹوڈیو بنا رکھا ہے اور وہاں میں تصویریں کھینچتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اس طرح مجھے بھی آسانی ہو جائے گی۔ غرض میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی اور اس نے گاڑی اپنے گھر کے راستے پر ڈال دی۔ باتیں کرتے کرتے کب اس کا گھر آ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ تصویریں بنانا تو محض ایک بہانہ تھا، اصل میں اب ہم دونوں ایک دوسرے کی گفتگو کے عادی ہو چکے تھے۔ اس کے گھر پہنچتے ہی وہ مجھے اپنے گھر کی دوسری منزل پر لے گیا اور ایک روشن کمرہ دکھایا۔ یہاں پر کچھ پردے لگے ہوئے تھے اور 2-3 بڑی بڑی لائٹس بھی رکھی ہوئی تھیں۔ کمرے کی ایک سائڈ پر ایک بیڈ بھی رکھا ہوا تھا جس پر روشنی زیادہ پڑ رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بیڈ روم بھی نہیں ہے کیونکہ بیڈ روم تو کافی اندھیرے والا ہوتا ہے، تو پھر اس نے اپنے اسٹوڈیو میں جہاں پر اسٹوڈیو لائٹس اور پردے لگے ہوئے تھے یہاں پر بیڈ کیوں رکھا ہوا ہے؟ خیر میں نے اس سے زیادہ سوال کرنا مناسب نہیں سمجھا اور میں کمرے سے جڑے باتھ روم میں منہ دھونے چلی گئی۔ وہ بھی کمرے سے یہ کہہ کر نکل گیا کہ تم تھوڑی دیر یہاں پر بیٹھو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو لے کر آتا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں اپنے بال وغیرہ سیٹ کر کے باتھ روم سے باہر آ چکی تھی۔ اب میں تصویریں بنوانے کے لیے مکمل طور پر تیار تھی۔
میں نے سوچ رکھا تھا کہ یہ تصویریں میں اپنی دوستوں کو دکھاؤں گی اور پھر اگر زیادہ اچھی آئیں تو میں بھی اسی طرح کا کیمرہ لے لوں گی، کیونکہ مجھے اپنی تصویریں بنانے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ خیر تھوڑی دیر بعد واصف چائے اور کچھ بسکٹ لے کر آ گیا۔ میری چائے پینے میں عادت یہی تھی کہ میں پہلے بسکٹ کھاتی تھی اور پھر چائے پیتی تھی۔ یوں میں نے اس کے ساتھ بیٹھ کے تقریباً پورا کپ چائے کا ختم کر دیا تھا۔ چائے کا ذائقہ تھوڑا عجیب تھا، مگر میں یہ سوچ کر خاموش رہی کہ کیا پتہ اسے چائے بنانا نہ آتا ہو، اور اگر میں نے چائے نہیں پی تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا۔ لہٰذا میں نے چائے کی پوری پیالی اس طرح پی جیسے مجھے چائے بہت اچھی لگی ہو، مگر چائے پیتے ہی میرے سر میں درد شروع ہو گیا۔ مجھے ہلکے ہلکے چکر آنے لگے اور واصف کے چہرے پر مسکراہٹ گہری ہوتی چلی گئی۔ مجھے لگا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے، اور پھر وہی ہوا جو میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں کب غنودگی کے عالم میں چلی گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ اس نے مجھے بے ہوش کر کے میری نازیبا تصاویر بنا لی اور اپنے لیپ ٹاپ میں سیو کر لیں۔ ان تصویروں کی ایک ایک کاپی اس نے میرے لیپ ٹاپ میں بھی ڈال دی تھی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں باہر اس کی گاڑی میں بیٹھی ہوئی تھی۔ تقریباً 2-3 گھنٹے کا وقت گزر چکا تھا۔ مجھے گزرا ہوا وقت یاد آیا تو میرے احسان خطا ہو گئے۔ مجھے واصف کی گہری ہوتی مسکراہٹ نظر آنے لگی۔ واصف بھی ڈرائیونگ سیٹ پر ہی بیٹھا ہوا تھا۔ میں نے کہا، واصف تم تو مجھے تصویریں بنوانے کے لیے لائے تھے نا، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ ڈیئر، پریشان ہونے کی بالکل ضرورت نہیں، میں تمہیں بتاتا ہوں نا کہ یہ سب کیا ہے۔ تصویریں تو میں نے ایسی بنائی ہیں کہ تم کیا ساری دنیا خوش ہو جائے گی، ذرا دیکھو تو صحیح۔ اس نے لیپ ٹاپ میری طرف بڑھاتے ہوئے اشارہ کیا۔ تصویریں دیکھ کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس چھوٹے سے ڈبے میں میری زندگی کی بربادی کا سامان تھا۔ میں اس دن کو کوسنے لگی جب میں نے اسے اپنا لیپ ٹاپ ٹھیک کرنے کے لیے دیا تھا۔ اس دن کے بعد وہ مجھے مجبور کرنے لگا کہ میں اس کی ہر بات مانوں، ورنہ وہ میری تصاویر جو وہ پہلے ہی میرا منہ چھپا کر پوسٹ کر چکا تھا، ساتھ منہ کے پوسٹ کر دے گا اور یوں میں بدنام ہو جاؤں گی۔ مجھے وہ دن یاد آ رہا تھا جب میں نے اپنے ماں باپ کے منع کرنے کے باوجود یہ آفس جوائن کیا تھا۔ انہوں نے مجھے لاکھ منع بھی کیا تھا کہ یہ آفس اچھا نہیں، یہاں کے لوگ ٹھیک نہیں، مگر میں ہی سوچ رہی تھی کہ یہ لوگ تو پروفیشنل ہیں، ان پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ مجھے کیا پتا تھا یہ ایسے پروفیشنل ہیں کہ لڑکیوں کی فحش تصویریں بیچتے ہیں۔ جب میں اس کی دھمکیوں سے تنگ آ گئی تو ایک دن میں نے انوکھا فیصلہ کیا۔ میں نے سوچا کہ میں اپنی جان دے دوں گی، مگر اب میں مزید اس کی بات نہیں مانوں گی۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر مرنا ہی ہے تو میں اکیلے کیوں مروں، اس خبیث کی روح کو بھی جہنم واصل کر کے مروں گی۔ پھر ایک دن میں سچ سنور کر اس کے گھر گئی اور اس کو یقین دلایا کہ میں اس کی ہر بات ماننے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں اس کی دھمکی سے ڈر چکی ہوں۔ میں اپنے ساتھ زہر کی میٹھی گولیاں بھی لے گئی تھی، جو میرا ارادہ تھا کہ میں اسے کھانے میں ملا کر کھلا دوں گی تاکہ ہم دونوں ساتھ ہی مر جائیں، مگر یہ سب کرنے کی نوبت ہی نہیں آئی۔ ہم دونوں ابھی بیٹھے باتیں کر ہی رہے تھے کہ اچانک کسی نے دروازے پر دستک دینا شروع کر دی۔ دستک اتنی زوردار تھی کہ ہمیں لگا ابھی دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ واصف نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو دھماکے سے گولی کی آواز آئی تھی۔ گولی سیدھا اس کی دائیں آنکھ میں لگی اور دماغ کو پار کرتی ہوئی آگے نکل گئی۔ وہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا تھا۔ اس شخص سے اس واصف کی کیا دشمنی تھی یہ میں نہیں سمجھ سکی، مگر میری سمجھ میں یہی آیا کہ اس نے میری طرح کسی لڑکی کو ورغلا کر اس کی نازیبا تصویریں بنائی ہوں گی۔ مگر اب وہ زمانہ تو رہا نہیں۔ انسان اپنی بے عزتی نہیں بھولتا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ جس لڑکی سے یہ پہلے تصویریں بنواتا ہوا ہوگا اس نے بھی تنگ آ کر کسی سے مدد لی ہوگی اور اس کی جان لینے کا فیصلہ کیا ہوگا، مگر میرا خیال غلط نکلا تھا۔ یہ شخص اس کا دشمن ہی نہیں دوست بھی تھا، مگر شاید قریبی دوست ہی سب سے برے دشمن بنتے ہیں۔ بہرحال اس بحث کا کیا فائدہ، اگر آپ کا راستہ غلط ہو تو ہم سفر بھی غلط ہی ملتے ہیں۔ غلط راستے سے نہ کبھی آپ کو صحیح منزل ملتی ہے اور نہ ہی آپ اس میں محفوظ ہوتے ہیں۔ شاید یہی واصف کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ میرے لیے فکر کی گھڑی ختم ہو چکی تھی، مگر سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ واصف کا لیپ ٹاپ وہ شخص اٹھا کر لے گیا تھا۔
میں نے اس سے بہت مانگا مگر اس نے مجھے دینے سے انکار کر دیا۔ کہنے لگا اس میں ایسی تصاویر ہیں جو میرے کام کی ہیں اور ان میں سے کچھ تصاویر ایک ایسی لڑکی کی ہیں جو مجھے اچھی لگتی ہے۔ اس کمینے نے اس کو بھی ورگلا کر اسی کام پر لگا دیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے وہ شخص غصے سے پاگل گھر سے نکل گیا، مگر وہ میرے لیے نئی پریشانی کھڑی کر کے چلا گیا تھا۔ واصف کے ساتھ ساتھ وہ میرا لیپ ٹاپ بھی لے گیا تھا۔ اس خیال نے مجھے اور بے چین کر دیا، مگر پھر میری بے چین روح کو چین مل گیا جب موت نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا، کیونکہ زہر بھری گولیاں میں کچھ پہلے ہی کھا چکی تھی۔ شاید ان کا اثر تھا یا ماحول کی دہشت، میرا جنازہ بھی واصف کے گنہگار جنازے کے ساتھ اٹھا تھا۔ میری روح آج تک میرا لیپ ٹاپ تلاش کر رہی ہے کیونکہ اس میں میری تصویریں ہیں، اور جب تک وہ تصویریں یہاں سے ختم نہیں ہو جاتی میرے لیے قبر کا عذاب کم نہیں ہوگا۔ میری ہر رات اذیت میں گزرتی ہے۔ تم اس درد کا احساس بھی نہیں کر سکتے جو مجھ پر مسلط کر دیا گیا ہے، لہٰذا اب جب تک میں اس لیپ ٹاپ کو برباد نہیں کر دیتی میں چین سے نہیں بیٹھوں گی۔ میں نے اس حسن کے پیکر کی طرف دیکھا جو اپنی بات ختم کرنے کے بعد سر جھکائے کھڑی تھی۔ عامل بھی میرے ساتھ اس کی یہ باتیں سن رہا تھا۔ عامل گرجدار آواز میں بولا، اچھا اگر تمہاری یہ تصویریں میں ڈیلیٹ کر دوں تو کیا تم اس کا پیچھا چھوڑ دو گی؟ نہیں، تصویریں ڈیلیٹ مت کرو، بلکہ میرے سامنے ہی اس لیپ ٹاپ کو اس آگ میں جھونک دو۔ جب میں نے یہ تصویریں بنوائی تھیں تو مجھے کیا پتا تھا کہ یہ مجھے اس حد تک لے جائیں گی کہ میری ہر رات کو دردناک بنا دیں گی۔ عامل نے کچھ سوچنے کے بعد وہ لیپ ٹاپ آگ میں جھونک دیا۔ شاید عامل بھی اس بات سے بے خبر تھا کہ لیپ ٹاپ کی بیٹری میں آگ لگ جاتی ہے۔ لیپ ٹاپ پھینکتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور کچھ لمحے کے لیے میری آنکھیں نادانستہ طور پر بند ہو گئیں۔ دھماکے کی آواز نے مجھے اور عامل کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ جب میں نے آنکھیں کھولیں تو دیکھا وہ روح وہاں نہیں تھی، بلکہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے عامل کو بقیہ فیس ادا کی اور خوشی خوشی گھر چلا آیا، کیونکہ میں جان چکا تھا کہ یہ لیپ ٹاپ اب مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ عامل کے ساتھ میں اس حفظ زدہ ماحول میں جانے کب سے بیٹھا ہوا تھا۔ وہاں سے باہر نکل کر میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی اور اس گزرے ہوئے اذیت ناک وقت کے بارے میں سوچنے لگا جو 2-3 دن سے میرے لیے عذاب بنا ہوا تھا۔ پھر میں نے اس روح کی تکلیف کا اندازہ کیا جو شاید سالوں سے اس اذیت میں مبتلا تھی، مگر میں یہ سوچ کر مطمئن ہو گیا کہ یہ لیپ ٹاپ جلنے کے بعد اس کی روح کو بھی اطمینان آ گیا ہوگا۔ یہ تھی ایک منفرد کہانی۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ آپ کے خیال میں اس کہانی میں قصوروار کون تھا؟ وہ لڑکا جو اس لڑکی کی تصویریں بناتا رہا، یا یہ لڑکی جس نے اس پر اندھا اعتماد کیا؟ ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس بارے میں ضرور بتائیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کہانی ہب کو ضرور سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو سب سے پہلے سننے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔